کہانی کا آغاز ہوتا ہے سمندر کی موجوں میں سست ہچکولے کھاتے ایک چھوٹے سے بحری جہاز میں، جہاں دو بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بچے اپنے باپ سے کہانی سنانے کی فرمائش کرتے ہیں۔ باپ اپنے بچوں کی بات مان لیتا ہے اور ان کو اپنی ہی زندگی کی ایک کہانی سنانا شروع کرتا ہے۔ یہ بات ہے آج سے کئی سال پہلے کی، اپنے ماں باپ سے محروم ایک ایسے لڑکے کی جو دن بھر گلیوں میں گھومتا رہتا تھا۔ لوگ اسے سڑک چھاپ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ چوری چکاری میں حد درجہ ماہر تھا۔ وہ یہ کام کر کے بالکل بھی خوش نہیں تھا، البتہ وہ اس کام کو دل سے برا مانتا تھا۔ لیکن کیا کرتا، جینے کے لیے کچھ تو کرنا تھا، اور اسے چوری کے علاوہ کوئی دوسرا کام بھی نہیں آتا تھا۔ وہ دل کا تو بڑا اچھا تھا، رحم دل اور دوسروں کا درد جاننے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا۔ اس کی زندگی میں صرف دو لوگ تھے، ایک وہ خود اور دوسرا اس کا بندر ابو۔ اس کا اصل نام الادین تھا۔ ایک دن وہ یوں ہی بازار سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اس سے ایک دکان پر لڑکی کھڑی نظر آتی ہے۔ اس دکان پر دو مفلوق الحال بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں جو کہ روٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی ان سے پوچھتی ہے کہ کیا تم لوگوں کو روٹی چاہیے؟ بچے ہاں میں ساری لاتے ہیں۔ وہ وہاں سے دو روٹیاں اٹھاتی ہے اور دونوں کو ایک ایک روٹی دے دیتی ہے۔ جب دکاندار یہ سب دیکھتا ہے تو لڑکی سے روٹی کے پیسے مانگتا ہے، لیکن لڑکی کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہوتے۔ دکاندار لڑکی کے بازو کی طرف دیکھتا ہے اور اسے ایک بیش قیمتی کنگن نظر آتا ہے۔ وہ زبردستی اس کے ہاتھ سے کنگن اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے میں الادین آتا ہے اور وہ لڑکی سے کہتا ہے کہ یہ کنگن تم دکاندار کو دے دو اور مجھ پر بھروسہ کرو۔ وہ دکاندار کو کنگن دے دیتی ہے۔ پھر ایک ہی جھٹکے میں الادین وہ کنگن چرا لیتا ہے اور لڑکی کو لے کر روانہ ہوتا ہے۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گیا ہوتا ہے کہ دکاندار کو اپنی جیب خالی محسوس ہوتی ہے۔ وہ چور چور کی آوازیں لگاتا ہے۔ سب لوگ ان دونوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لڑکا جیسے تیسے بھی کر کے لڑکی کو بچا کر اپنے گھر لے آتا ہے۔ وہ لڑکی سے اس کا نام پوچھتا ہے، جس کے جواب پر وہ اسے بتاتی ہے کہ میرا نام ڈالیا ہے اور میں شہزادی کی خاص کنیز ہوں۔ انہی باتوں کے دوران وہ الادین کے گھر سے دیکھتی ہے کہ شہر میں ایک نیا جہاز لنگر انداز ہو رہا ہے۔ وہ الادین سے جانے کا کہتی ہے۔ الادین اسے محل کے دروازے تک چھوڑ جاتا ہے۔ جب لڑکی جانے لگتی ہے تو اس سے اپنا کنگن واپس مانگتی ہے۔ الادین اپنی جیبیں دیکھتا ہے اور اسے وہ کنگن نہیں ملتا۔ اس پر لڑکی کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم آخرکار وہی نکلے، یعنی چور۔ الادین کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اب تک وہ چلی چکی ہے۔ الادین واپس گھر آتا ہے تو بندر ابو اسے وہ کنگن دیتا ہے جو اس نے چھپایا ہوتا ہے۔ الادین کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کنگن بندر نے چرایا تھا۔ اگلے دن وہ نہایت خطرناک کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ یہ کنگن محل میں جا کر خود اس لڑکی کو واپس کیا جائے۔ وہ بے خوف و خطر محل میں داخل ہوتا ہے۔ محل میں بادشاہ کا سب سے خاص وزیر جعفر موجود ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایک شیطانی چھڑی ہوتی ہے جس سے وہ ہر کسی کو ہپنوٹائز کر سکتا ہے۔ وہ ایک طوطا رکھتا ہے جو اس کے پاس ہر پل کی خبر فراہم کرتا ہے۔ دراصل جعفر کو ایک ایسے چراغ کی تلاش ہوتی ہے جو کہ غار میں موجود ہے، اور اس غار میں وہی جا سکتا ہے جو دل کا صاف ہو، جس کے ذہن میں کوئی لالچ نہ ہو۔ خیر، جب الادین محل میں داخل ہوتا ہے تو یہ طوطا اس کی خبر لے کر سیدھا اپنے مالک کے پاس جاتا ہے۔ ادھر الادین اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش میں ہوتا ہے اور ادھر سپاہی الادین کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ الادین لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اسے کنگن واپس کر کے آتا ہے اور اس کا ہیئر کلپ لے آتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اگلے دن اسے یہ دینے آئے گا۔ وہ کمرے سے باہر نکلتا ہے تو سپاہی اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ادھر وزیر کو شیطانی طاقتوں سے معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا چراغ لانے میں کام آ سکتا ہے، اس لیے وہ اسے گرفتار کر کے سیدھا غار کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس سفر کے دوران ہی الادین کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی کنیز نہیں تھی بلکہ وہ خود ایک شہزادی تھی۔ جعفر الادین کو غار کے اندر جانے اور چراغ لانے کا کہتا ہے، لیکن اسے یہ بات بھی سمجھا دیتا ہے کہ غار میں سوائے چراغ کے کسی اور چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ الادین اور اس کا بندر غار میں جاتے ہیں۔ وہ غار میں نیچے اترتے ہیں کہ انہیں ایک قلین پتھر میں اٹکا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک جادوئی قلین ہوتا ہے جو کہ الادین سے التجا کرتا ہے کہ اسے پتھر سے آزاد کروایا جائے۔ الادین اس پتھر کو دھکا دیتا ہے اور قلین آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر الادین کو چراغ نظر آ جاتا ہے۔ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے چٹان پر چڑھتا ہے۔ اس کا پیر پھسلتا ہے اور اس کا پاؤں کے نیچے موجود ہیرا سیدھا بندر کے پاس گرتا ہے اور ادھر الادین چراغ کے قریب ہوتا ہے۔ بندر ہیرے کو ہاتھ لگا دیتا ہے اور الادین چراغ پکڑ لیتا ہے۔ ہیرے کو ہاتھ لگاتے ہی غار میں زلزلہ اور ہر چیز لاوے میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں اس لاوے پر گرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ قلین انہیں بچا لیتا ہے۔
وہ قلین پر اڑ کر جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک قلین سے ایک پتھر ٹکراتا ہے اور الادین غار کے کنارے کو پکڑ لیتا ہے۔ وہاں جعفر بھی موجود ہوتا ہے۔ الادین اس سے مدد مانگتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ الادین پہلے چراغ مجھے دو۔ الادین اسے چراغ دے دیتا ہے مگر وہ الادین کو اوپر اٹھانے کے بجائے نیچے پھینک دیتا ہے۔ اسی اثناء میں بندر وہ چراغ وزیر سے چرا لیتا ہے اور وہ دونوں قلین کی مدد سے واپس غار کے اندر آ جاتے ہیں۔ اتفاقاً وہ چراغ سے ہاتھ رگڑتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس میں سے ایک جن نکلتا ہے جس کا نام جنی ہوتا ہے۔ جنی اسے کہتا ہے کہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں تمہاری 3 خواہشیں پوری کروں گا، مگر ہر خواہش ظاہر کرنے سے پہلے چراغ کو اپنے ہاتھ میں لے کر رگڑنا ہوگا۔ مگر الادین چراغ کو ہاتھ میں پکڑے بغیر اسے کہتا ہے کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تم مجھے اس غار سے نکالو۔ جنی اس کی خواہش پوری کرتا ہے اور اسے غار سے باہر لے آتا ہے۔ باہر آتے ساتھ ہی جن الادین سے کہتا ہے کہ اب اپنی دوسری خواہش بتاؤ۔ الادین اسے بتاتا ہے کہ ابھی میری 3 خواہشات برقرار ہیں۔ جن حیران ہوتا ہے اور پچھلا سین ریوائنڈ کرتا ہے۔ وہ سارا معاملہ سمجھ جاتا ہے۔ پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ چلو اب اپنی پہلی خواہش بتاؤ۔ الادین سوچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے شہزادہ بنا دو۔ اور وہ جینی کو شہزادی کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ جینی سمجھ جاتا ہے اور اسے شہزادہ بنا کر محل میں لے جاتا ہے جہاں اس کا پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شہزادی سے ملتا ہے جو پہلے تو اسے پہچان نہیں پاتی۔ ادھر جینی شہزادی کی کنیز ڈالیا کو دل دے بیٹھتا ہے اور ڈالیا بھی اسے پسند کرنے لگتی ہے۔ الادین شہزادی سے ملنے آتا ہے اور اسے قلین پر سیر کروانے لے جاتا ہے۔ شہزادی یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں۔ الادین شہزادی کے کمرے سے نکلتا ہے تو وزیر کے سپاہی اسے گھیر لیتے ہیں اور وزیر کے پاس لے جاتے ہیں۔ وزیر اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے سڑک چھاپ۔ الادین لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو شہزادہ علی ہوں۔ اسے کرسی سے باندھ کر کھڑکی پر بٹھا دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر میں تمہیں دھکا دے دوں تو تم شہزادہ علی ہوئے تو مر جاؤ گے، اگر تم الادین ہوئے تو بچ جاؤ گے، اور وہ بھی چراغ کی مدد سے۔ اس طرح مجھے تو سوال کا جواب مل ہی جائے گا۔ اب میں آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ میرا چراغ کہاں ہے؟ الادین انکار کرتا ہے اور وہ اسے دھکا دے دیتا ہے۔ الادین سمندر میں گر جاتا ہے۔ ادھر اس کا بندر ابو چراغ لے کر قلین پر بیٹھ جاتا ہے اور محل سے روانہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی بندر الادین کو گرتے دیکھتا ہے تو وہ اس کے پاس چراغ پھینک دیتا ہے۔ اتنے میں جینی آتا ہے اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس کی دوسری خواہش کے طور پر اسے سمندر سے نکالے، لیکن الادین کے منہ میں پانی چلا گیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جینی ایک صفحے پر اس کے دستخط کے ساتھ اسے باہر لے آتا ہے۔ اس کی جان بچ جاتی ہے۔ الادین جینی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ادھر وزیر بادشاہ کو الادین کے خلاف بھڑکاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ شہزادہ علی نہیں بلکہ الادین ہے۔ ابھی وہ یہ سب کر رہا ہوتا ہے کہ الادین آ جاتا ہے۔ وہ بادشاہ کو وزیر کے غدار ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ بادشاہ کو وزیر کے سلطنت پر قبضہ کے ارادوں سے آگاہ کرتا ہے۔ بادشاہ اسی وقت وزیر کو قید کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وزیر قید خانے میں ہوتا ہے کہ ادھر اس کا طوطا جیل کی چابی چرا کر اسے بچا لیتا ہے۔ وہ تالا کھولتا ہے اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوتا ہے۔ پھر ایک دن جب الادین اپنے بندر کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے تو وزیر اسے دھکا دیتا ہے اور وہ چراغ چرا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ چراغ کو رگڑتا ہے اور جینی سے کہتا ہے کہ مجھے اس شہر کا بادشاہ بنا دو۔ جینی حکم بجا لاتا ہے اور اسے بادشاہ بنا دیتا ہے، لیکن شہزادی اپنی فوج کے سپاہسالار حکیم کو اس کی وفاداری کی یاد دلاتی ہے، جس کی وجہ سے سپہ سالار جعفر کی بجائے شہزادی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ سپاہیوں جعفر کو گرفتار کر لو۔ ادھر ابھی سپاہی آگے بڑھتے ہیں کہ جعفر جینی کو حکم دیتا ہے کہ وہ اسے دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بنا دے۔ پھر وہ اپنے جادو سے بادشاہ کو تقریب دیتا ہے اور شہزادی کو اپنے ساتھ شادی پر قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شہزادی سے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی اور وہ رضامند ہو جاتی ہے۔ جعفر شہزادی سے شادی کے لیے تقریب منعقد کرواتا ہے۔ ادھر شہزادی دیکھتی ہے کہ الادین قلین پر اسے لینے آ رہا ہے اور وہ آگے بڑھتی ہے اور جعفر کو دھکا دے کر اس کا چراغ چرا لیتی ہے اور قلین پر چھلانگ لگا دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ جعفر الادین کو اپنے جادو سے مارنے کی کوشش کرتا ہے اور الادین اس کو للکار کر کہتا ہے کہ تمہارے پاس اپنا کیا ہے؟ تمہاری ساری طاقتیں تو جینی کی دی ہوئی ہیں۔ تم مجھے مار بھی دو گے لیکن پھر بھی تم طاقتور آدمی نہیں بن سکتے۔ جعفر کو اس بات پر غصہ آتا ہے اور وہ جینی سے اپنی آخری خواہش پوری کرنے کا کہتا ہے۔ وہ جینی سے کہتا ہے کہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جینی بنا دو، اور جینی ایسا ہی کرتا ہے۔ جعفر اب ایک جینی میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے جو کہ ایک چراغ کا غلام ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اسے بیڑیاں لگ جاتی ہیں۔
پھر اسے چراغ میں قید کر کے چراغ کو دور پھینک دیا جاتا ہے۔ ادھر جینی اور ڈالیا کی شادی ہو جاتی ہے اور ادھر الادین شہزادی سے شادی کر کے بادشاہ بن جاتا ہے۔